ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، الحمدللہ رب العالمین. میں نے 24ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے. 24واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے اور جب سچائی اس کے پاس آئے تو اسے جھٹلائے. کیا منکرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ کیا کافرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ وہ جس نے سچائی کی تصدیق کی اور وہ جو سچائی لے کے آئے، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہے جو یہ چاہیں گے، اور بندگان احسان کا اللہ کے ہاں یہی بدلہ ہے. مسلمان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اس کا سچا ہونا ہے. جو مسلمان اچھا ہونا ہی چاہتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اچھا ہونا نہ چاہے، تو جو مسلمان اچھا ہونا ہی چاہتا ہے اس سے کہہ دو سچے ہو جاؤ. آئی بات سمجھ؟ نسخہ تو تگڑا ہے یہ. پھر کسی کی حالت کے نیچے اترے یا نہ اترے، اگر تمہیں اچھا ہونا ہی ہے تو تم سچے ہو جاؤ. سچائی کے بغیر آپ اچھے نہیں ہو سکتے. سچا ہونا ضروری ہے. اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، وہ تو 40 سال کے بعد کیا. اپنا نبی ہونا 40 سال کے بعد بیان کیا، نبوت کا اعلان نہیں کیا. لیکن سچائی کی دھاک پورے مکے پہ بٹھا دیا. پورا مکہ متعارف ہو گیا کہ ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کی شان. اسی لیے جب کوئی صفا پر چڑھ کر کے آپ نے قوم کو بلایا، آواز دی، تو پوری قوم پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئی. آپ پہاڑ کی بلندی پر تھے، سب قوم نیچے تھی. ابھی کوئی بات آپ نے نہیں کی ہے. سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے اوٹ سے ہو کر کے اس طرف سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا بالکل مانیں گے. سب نے، یہ نہیں کہ کسی ایک نے کہہ دیا کہ مانیں گے اور 2-4 نے کہہ دیا کہ نہیں. سب نے کہا ہم سب مانیں گے. کہا بالکل مانیں گے اگر آپ کہیں گے، مانیں گے. پھر اتنا ہی قوم نے نہیں کہا، بلکہ قوم کہنے لگی کہ ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے کہ سچ ہے. ہم نے آج تک آپ کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے وہ سچائی کے سوا دوسرا ہی نہیں، صرف سچائی کا تجربہ. وہ جملے مجھے بتاؤں آپ کو، تھوڑا شرم کرو، تھوڑی حیا کرو. ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کا تجربہ نہیں کیا مگر آپ کو ہر جگہ سچائی پایا. سوائے سچائی کے ہم نے آپ کا دوسرا کوئی تجربہ ہی نہیں کیا. اس لیے ہم تو جو اللہ کا بندہ بندوں پہ جھوٹ نہ بولے وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا کبھی؟
وہ کیا خدا کو کبھی جھوٹ بولے گا؟ کہہ رہے کہ کبھی جب کبھی تجربہ کیا تو سوائے سچائی کے ہم نے کچھ نہیں پایا. سچائی جو بندوں کے اوپر جھوٹ نہ بولے وہ کیا خدا پر جھوٹ بولے. یہیں سے قوم کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب اعلان ہوا. یہاں سے پتہ چلا کہ سب کے منہ سے اعلان بھی اچھا نہیں لگتا ہے. سچے کے منہ سے اعلان اچھا لگتا ہے اور اچھے کے منہ سے اعلان اچھا لگتا ہے بابا. ورنہ تو کہتے تھے اپنے گریبان میں تو دیکھو آپ کیا ہوا رہی ہو, بڑے پرہیزگار بنے ہو. کبھی کہتے تھے اپنے گھر کو تو ذرا دیکھ لو. سب کے منہ سے جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کا کام اچھا نہیں لگتا. سچے کے منہ سے اچھا لگتا ہے اور اچھے کے منہ سے اچھا لگتا ہے جب اچھا بولتا ہے سب. اب فرمایا کیا اے لوگوں, خطاب یا ایھا الناس ہے, یا ایھا الذین آمنوا کی ابھی بات ہی نہیں ہے. قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ کہو, تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی یہ بات کہو کہ اللہ ایک ہے, وہی ایک قابل عبادت ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, وہی واجب الوجود ہے. وہ بہت سے خداؤں کو مانتے تھے نا, بس ایک کو مانو. خدا ایک ہے اور وہ پاک اور بے عیب ہے, کوئی عیب نہیں ہے خدا. جتنا حسن ہے سب خدا میں ہے, کوئی حسن بچا ہی نہیں جو خدا میں نہ ہو, اور کوئی عیب اس میں نہیں ہے جو اس کے قریب پھٹک سکے. خدا تو کہا بس ایک کو مان لو, تم لوگ تم سب کامیاب ہو جاؤ. یہ نبی کی بات ہے کہ وہ بندوں کی کامیابی کی بات کرتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. سیاسی لوگوں کی بات بتاؤں, سیاسی لوگ کہتے ہیں ہم کو کامیاب کر دو تاکہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ تو نہیں کہتے, میں کہہ رہا ہوں ہمیں مضبوط کرو, ہمارے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ تمہارا ہاتھ توڑ ڈالو, تمہاری ہڈی توڑ ڈالو. ہمیں کامیاب کرو تاکہ اپنا گھر خزانے سے بھر لو. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کامیاب کرو, کہا تم کامیاب ہو جاؤ. یہ فرق ہے, یہ اعلان نبوت ہے. میں تمہارے بھلے کے لیے آیا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا تم میرا بھلا کرو. تفلحوا تم. اچھا یہ اذان میں بھی جو بلایا جا رہا ہے نا, یہی کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح, آ جاؤ اپنی بھلائی کے لیے. اگر تم اپنا بھلا سمجھتے تو آؤ اپنی بھلائی کے لیے. کوئی نماز پڑھتا تو کسی کے اوپر کوئی احسان وسان نہیں رکھتا. کوئی اسلام بھی لاتا ہے تو کسی پہ کوئی احسان نہیں رکھتا, اپنے اوپر احسان کر رہا ہے. کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اپنے ساتھ نیکی کر رہا ہے. اس لیے کلام پاک میں ہے من عمل صالحا فلنفسہ, جس نے کوئی اچھائی کی نیکی کی وہ اپنے لیے کیا, بھلا تو اس کا ہوا. ومن اساء فعلیہا, اور جس نے کوئی برائی کی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے, تو چکھے گا مزہ اس کا. کچھ یہاں چکھے گا کچھ وہاں چکھے گا. تو اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ احسان کرتے ہیں, درحقیقت اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. اور کسی کے ساتھ کچھ برائی کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں. تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ لا الہ الا اللہ کو. یہاں سے ایک چیز اور بھی سمجھ لیجیے کہ جو دعوت دینے والے لوگ ہیں, ایک تو دنیا انہیں دیکھنا چاہتی ہے کون دے رہا ہے دعوت, تو اس کو تھوڑا اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے. یہ کوہ صفا قدرتی اسٹیج تھا, وہاں اسٹیج نہیں بنانا پڑتا تھا, سرکار اس پر چڑھ گئے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے پیچھے کی طرف سے ایک لشکر تمہاری اوپر آ رہا ہے, تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ دونوں سب نے کہا بالکل مانیں گے, سچائی کے سوا کوئی تجربہ ہی نہیں ہمارا ماننے کے. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے, اس لیے کہ میں پہاڑ کے اوپر ہوں. میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو, تم اندھے ہو, یو آر بلائنڈ, اندھے ہو. میں جو دیکھ رہا ہوں تم کو نہیں دکھائی دے رہا. تو لشکر تو تھا نہیں کوئی, تو صرف ایک مثال حضور دے رہے تھے. یہ بتا رہے تھے کہ تمہارے پیش نظر تو صرف یہ دنیا ہے, تم صرف دنیا کو دیکھ رہے ہو, ہم آخرت کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ نبی ایسے سطح بلند پر ہے کہ جہاں سے وہ دونوں جہاں کو دیکھتا ہے. یس, اس جہاں کے بولنے والے بہت زیادہ اچھلتے ہیں کودتے ہیں, اور کہیں مائک توڑ ڈالتے ہیں, کہیں کرسی توڑ ڈالتے ہیں, کہیں اسٹیج توڑ ڈالتے ہیں. کس شان سے حضور واسطے کر رہے ہیں, جس کے پیش نظر جو ہے دنیا آخرت دونوں. تو آخرت بھی دیکھ رہا ہوں, اس جہاں کی بھی مجھے خبر ہے, چونکہ وہیں سے آتی تھی. تو میرا تعلق دونوں جہان سے ہے. تم صرف جہاں کو دیکھ رہے ہو, اس جہان کو جو صرف دیکھ رہے ہیں وہی طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. ان کے پیش نظر آخرت نہیں ہے, باتیں ہیں صرف. نبی دونوں جہاں کو دیکھتا ہے, وہ سطح بلند پر ہے کہ اس کو سب دکھائی دیتا ہے. انہیں وہ نگاہ ملی جیسے نگاہ نبوت کہتے ہیں, وہ دل کی نگاہ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھتا. جنوں کو بھی وہ دیکھتے ہیں. کوئی جن آپ نے دیکھا
جن کو بوتل میں تو آپ نے بند کیا ہوگا یا بابا نے کسی نے بند کیا ہوگا, دیکھا کہیں؟ کبھی نہیں دیکھا. تو کسی دن دیکھ لیں تو باپ کے گھر میں گھس جائیں گے, آتے ہی نہیں. سرکار ان کو دیکھتے تھے بلکہ ان کو واز کرنے جاتے تھے, جنوں کو بھی. اس لیے کہ اب تک جتنے رسول آئے تھے قوم کے رسول تھے, سب کے نہیں, بس اس قوم کو ہدایت کر. جب حضور آئے تو سب کے رسول ہو کے آئے. یہاں پہنچ کے رسالت عام ہو گئی, ابھی تو خاص تھی, صرف بنی اسرائیل کو ہدایت کرنے کے لیے نہیں تھے, سب کو. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ سارے عالم کو آپ ڈرانے والے ہو جائیں. یہاں سب کو ڈراتے تھے, سب کو سناتے تھے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے رسول ہو کے آئے, اسی لیے خطاب بھی آپ کا زیادہ تر یا ایھا الناس سے ہوتا تھا, اے لوگوں, سب کے لیے ہوتا. ہم لوگ جو ہے مسلمانوں, اے میرے بھائیوں, بڑا خصوصی خطاب ہوتا ہے, وہاں عمومی خطاب ہوتا ہے. وہ جنوں کو بھی دیکھتے تھے, ان کو واز کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے, ان سے باتیں کرتے تھے. کوئی فرشتہ دیکھا آپ نے؟ ہمارے لیے فرشتہ بھی غائب ہے, جس کے لیے جن بھی غائب ہے, نہیں دکھائی دیتا. فرشتہ بھی غائب ہے, اونچی اونچی باتیں کرتا ہے کہ یہ کہو, یہ نہ کہو, یہ مشکل کچھ نہ کہو, وہ نہ کرو, ادھر ادھر اچھل کود بچا رہا ہے. کیا بکواس کرتا ہے تو, بکواس کرنے. وہ دیکھتے ہیں, فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں, جنوں کو بھی دیکھتے ہیں. آئی بات سن, ان کی آنکھوں کی طاقت. یہاں ہمارے گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہوں اور دروازہ کھلے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کھلا کہ بند ہوا. آسمان کا بھی کوئی دروازہ کھلے تو حضور کہتے تھے دروازہ کھلا. وہ وہاں کی خبر بھی رکھتے تھے, بابا وہاں کی بھی خبر. جبریل امین بیٹھے تھے حضوری کے پاس, اچانک دروازہ کھلا تھا. جبریل امین نے عرض کیا, حضور دروازہ تو کھلا ہے آسمان کا, یہ کبھی کھلا نہیں تھا, اور اس سے ہو کر کے ایک فرشتہ اتر رہا ہے آسمان سے, یہ کبھی اترا بھی نہیں تھا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ جبریل امین, جبریل امین حضوری کے پاس ہیں ابھی. آیا وہ فرشتہ, سلام کیا حضور کو, خدا کا سلام بھی پیش کیا, قدرت کی طرف سے آپ نے سلام سے کہا, میں خاص طور سے جو اترا ہوں نئے دروازے سے آسمان کے, یہ کبھی کھلا نہیں تھا. 2 نور لے کر کے آیا ہوں آپ کے پاس, نورین, ایک نہیں 2 نور ہے. تو وہ بشر, لیکن کہہ چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ روح بشر ہیں, آپ روح بشر ہیں, بے مثل بشر ہیں, ان کے جیسا کوئی نہیں. ہیں تو بشر, لیکن ان کے اندر وہ نورانیت کام کر رہی ہے, وہاں فرشتے کی نورانیت دھیمان ہو جاتی ہے. آخر تو فرشتہ بھی آدمی کی شکل میں آتا تھا, اس کے بعد بھی فرشتہ ہوتا تھا. جبریل دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے, آتا تھا آدمی کی شکل میں, لیکن کیا اس وقت تو فرشتہ نہیں ہوتا تھا؟ تو حضور اگر آدمی کی شکل میں آئے تو کیا اس وقت نور نہیں ہو گیا؟ پاگل کہیں کہ موٹے آدمی کر کے گڑا ہو گیا ہے, ادھر ادھر کی باتیں بناتا ہے. فتوی ایک دوسرے پہ دیتا, اجراؤکم الگ فتوی اجراؤکم علی النار. ادھر ادھر کی جو فتویٰ دینے پہ بہت چری ہے, وہ جہنم میں جانے میں بہت چری ہے. فتویٰ دیتے پھرتے ہو. اس وقت جبریل نہیں ہے کیا؟ آدمی کی شکل میں جبریل آئے ہیں تو جبریل نہیں ہوں گے, اور حضور آدمی کی شکل میں آئے تو نور نہیں ہوں گے. انا للہ و انا الیہ. جب دیکھا تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس نور آیا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بشر ہے, نور بھی. جب وہ عالم نور میں تھے تب یہاں چرچا تھا ان کا, یہ نہیں کہ جب وہ یہاں بشر ہو گیا تب ان کا چرچا ہوا, نہیں, جب سے وہ عالم نور میں جب سے چرچا. خیر, عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کی آنکھیں ہیں جو فرشتوں کو بھی دیکھتی ہیں, جنوں کو بھی دیکھتی ہیں. وہ جنوں کو بھی واز کرتے تھے, فرشتوں سے بھی بات کرتے تھے. اسی لیے کوئی ایسی چیز آپ استعمال کرنے سے بچتے تھے کہ جس میں تیز بو ہوتی ہے, جیسے پیاز ہے, لہسن ہے, اس سے بچتے تھے. پکا کر کے کھانے میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ کہتے تھے مجھے فرشتوں سے بات کرنی ہے نا, تو فرشتوں سے, اس فرشتے کو تکلیف ہوگی بات کرنے میں. فرشتے کی تکلیف کا خیال کرتے, کھاتے ہی نہیں تھے. جو فرشتے کو بھی نہ تکلیف دے وہ آدمی کو تکلیف دے گا. اور یہاں تکلیف ہمارا شیوا ہو گیا, آدمی کو جو تکلیف دے رہا ہے, خدا نے ایسی تکلیف کسی کو نہیں دی. اب آنکھ کھول کے دنیا میں دیکھ لو, آدمی نے جو آدمی کو تکلیف دی ہے, خدا نے ایسی تکلیف نہیں دی. کیا چل رہا ہے دنیا میں دیکھ لو ذرا سا. یہ آدمی ہونا ہے, یہ انسان ہونا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جو سب سے زیادہ تکلیف دے رہے ہیں وہی حقوق انسانی پہ بات بھی کرتے ہیں, اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں. واہ واہ, اپنے منہ میاں مٹھو بنتے. تو قدرت نے سب کو کھول کے رکھ دیا کہ کون کتنے پانی میں ہے. عرض کر رہا تھا کہ صرف ایک نبی کی آنکھ کا پوری دنیا کی آنکھیں مقابلہ نہیں کر سکتی, اور تو جانے دیجیے, صرف ایک آنکھ کا. ارے تم کیا مقابلہ کرو, عالم جن بھی مقابلہ نہیں کرے گا, عالم بشر تو کیا مقابلہ, عالم ملائکہ بھی نہیں مقابلہ کرے گا.
हुजूर ने वो कुछ देखा जो जिब्रील ने भी नहीं देखा। तुम क्या बात करते हो? एक आंख की बात करता हूं। कभी कभी अपने छत में तुम कहते हो हम इनको इस जगह पर नहीं बिठा, तेरे बिठाने से कोई बैठा है, अपनी सलाह कर। हमको इस जगह पर तेरे बिठाने से कोई बैठा है, अपनी सलाह कर, अपना जुमला सही कर, अपनी नियत सही कर, अपनी राह सही कर। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह को कामयाब हो जाओ। अच्छा, कौम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सगा चचा था ना, सगा अबू लहब, वही बोल उठा, जिसने हुजूर की आमद की खुशी मनाई थी कि चलो हमारे भाई के घर जो है बच्चा आया और सैबा को आज़ाद किया था। आज वही अबू लहब देखिए खड़ा हो गया और मुंह से छाप निकालने लगा, बहुत जलाल में आ गया। जानते हो क्या कहा उसने कहा तब्बन लक सायर यौम या मोहम्मद अलिहाजा जमा था ना, आपके लिए माशाल्लाह तबाही हो, बर्बादी हो, हिलाकत हो। जब कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आपने इसीलिए यहाँ जमा किया था हमको पहाड़ के नीचे? ये अपने सगे ही डंक मारते हैं, ये समझ लेना, ये पुरानी रस्म है। अल अकारिब कल अकारिब, पहला अकारिब हमजा से है, जिसको आप अलिफ कहते हैं। अलिफ नहीं है, अलिफ पर कोई इराब नहीं आता, वो साकिन हमेशा होता है, ये पढ़े लिखे जानते हैं, ये हमजा है असल में, लेकिन आप अलिफ कहते हैं कि अलिफ काफ और फिर उसके बाद अलिफ रा और बा, अल अकारिब। पहला जो है हमजा से है और दूसरा अकारिब जो है आइन से है, आइन काफ अलिफ और रा और बे। अल अकारिब कल अकारिब, करीबी रिश्तेदार बिच्छू सिफत है, उनकी सिफत बिच्छू, वो डंक मारेंगे ही। बिच्छू किसी गुस्से की वजह से डंक नहीं मारता, उसकी आदत है डंक मारने की। ये कहो कि ये बिच्छू जो है ना ये गुस्से में डंक मारता, नो 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 नो, उसको बेचारी को क्या कहेगा गुस्से में डालोगे, उसकी आदत है डंक मारना। करीबी रिश्तेदार की आदत है डंक मारना, मार रहेंगे ही, कोई बचा नहीं जिसको मारा ना हो करीबी रिश्तेदार। इसीलिए ये झूठी मीडिया वाले जो रात दिन झूठ बोल बोल करके अपना दफ्तर सियाह कर चुके हैं, सब इतना झूठ बोले हैं, बस कहीं कहीं कोई सच बोल देता है। ये भी कभी कभी सच्ची बात बोल देता, कभी झूठा भी सच्ची बात बोल देता है। सुना है कि नहीं? झूठा जो बहुत है, कभी कभी सच्ची बात, तो कभी सच्ची बात ही बोल देते हैं। ये कहते हैं अपना कोई सगा नहीं जिसने अपने को ठगा नहीं, सच कहते हैं, इज करेक्ट, इसे बिल्कुल सही है। कभी कभी सच बोल देते हैं, अरे ये तो ये है, अरे कभी तो शैतान भी सच बोल देता है, शैतान से बड़ा तो झूठा कोई है ही नहीं। आप कभी वो भी सच बोलता है, कभी सच बोलता है। जनाब अबू हुरैरा की ड्यूटी लगाई हुजूर ने, बहुत सब माल आया था, पड़ा था बैतुल माल में। कहा अबू हुरैरा ड्यूटी है तुम्हारी, जरा सा रखवाली करो, कोई माल उठा करके न ले जाए। उस वक्त सब अच्छे लोग थे, क्या कहना, सबसे बेहतर दौर हुजूर का दौर, लेकिन फिर भी हुजूर ने पहरा लगाया। जब रात गुजर गई कुछ, तो एक आदमी आया जल्दी जल्दी जो है अपना थैला भरना शुरू कर दिया। पकड़ा, अबू हुरैरा तो बैठे ही थे, पहले पकड़ा, क्या कर रहा है? अरे बोला बहुत गरीब आदमी हूँ, मर रहा हूँ, भूखों मर रहा हूँ, बाल बच्चे मर रहे हैं, कुछ खाने पीने को नहीं है, मजबूरन आया तो आप मुझे छोड़ दीजिए। तरस आ गया, ऐसा रोया धोया वो सब। शैतान को खूब अच्छा रोना धोना भी आता है, बहुत जोरदार रोता है वो। छोड़ दिया उसको, चला गया। अब ये हुजूर से क्या बातें बताते, हुजूर ने इनको बताया, ये अबू हुरैरा वो तुम्हारे उस कैदी का क्या हुआ जो रात को आया था, तुमने पकड़ लिया था। वो नूरे नबुव्वत से देखते हैं बाबा। इस बीच में किधर आ गए जिब्रील अमीन? कहाँ हुजूर आया था, वो सब बड़ा बहुत रोया धोया, अपनी गुर्बत का तस्करा किया, तरस आ गया, छोड़ दिया। पर मैं कल फिर आएगा, यानी आज की तो खबर है, कल की भी हुजूर को खबर है। क्या बातें तुम करते हो, कहो पढ़ते क्या हो, क्या पढ़ाते हो तुम, तुम्हारी दरगाह में आए क्या? अकल को अलग रख के करते हो। फिर मैं कल फिर आएगा, और यही देख देख करके आप पागल हो गए, हर वक्त यूट्यूब घुमा रहे हैं, यूट्यूब तो फेसबुक घुमा रहे हैं, और समझे हम बकरात हो गए, अल्लाह मतुद्दहर हो गए, कुछ नहीं सिवाय गुमराही, कुछ नहीं। वो वही सब बैठे हैं खा पी करके, उसी के चेले चापड़े हैं। कहा कल फिर आएगा, यानी कल की बात भी हुजूर को मालूम है। तो आने वाले कल की बात अगर मालूम है तो गुजरे हुए कल की बात उनको मालूम है, और नहीं तो क्या बताऊं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। अभी आप हुजूर आए भी नहीं, फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाब, तुमने देखा नहीं महबूब, 55 दिन बाद आए हुजूर दुनिया में, देखा नहीं महबूब हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। चल तो कल फिर आएगा, ये कल फिर आएगा, कल फिर आएगा, कहाँ आए? अब अबू हुरैरा को इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया, वो तो जो कह देते हैं कि अब जब हुजूर ने कह दिया तो ये तो आए गए। जब रात गुजर गई फिर आया, थैला भरने लगा, वो पकड़ा, फिर रोया धोया बहुत, अब बहुत गरीबी से मजबूर होके आया हूँ, क्या करूँ, नहीं रहा जाता, भूखों मरा जा रहा हूँ, कल से ज्यादा रोया आज। वो सब अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले तरस लोग खाते हैं, दुनिया वाला होता तो पीटने शुरू कर देता उसको। वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले। फिर तरस आ गया, ये हुजूर की खिदमत पे हर वक्त रहते हैं, ये तो हुजूर के गुलामों की तरह से हुजूर कितना तरस करते हो, यानी चोर के ऊपर तरस, चोरी करना है वो, हम अच्छों को सख्त हो रहे हैं, वो बुरों पर मेहरबान थे। यही शान है अल्लाह वालों की। छोड़ दिया,
جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر حضور ہی نے کہا کیا ہوا تمہارے چور کا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ ارے حضور آیا تھا وہ تو بہت زیادہ حاضر ہو جاتا پہلے سے زیادہ، مجھے اس کے رونے دھونے پہ بہت ترس آ گیا کہ غریب ہے تو اس لیے نہیں پکڑا، میں چھوڑ دیا۔ فرمایا کل پھر آئے گا۔ ارے بولے پھر آئے گا؟ اب تو ابو ہریرہ پتا جو کہ 2 مرتبہ کہا اب آئے گا تو چھوڑوں گا نہیں، کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اب آیا نا، تیسری رات پھر آیا وہ اور لگا تھیلا بھرنے کے لیے، پکڑ لیا۔ جب عاجزی بہت کیا کہا بالکل نہیں سنوں گا، آج تو میں کسی قیمت نہیں چھوڑوں۔ کہ نہیں آج مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز بتاتا ہوں جو بہت کام آئے گی آپ کو۔ پھر شیطان اب جب چیز کا نام دیا کہ یہ چیز بتا، کہا بول کیا؟ کہا تمہاری کتاب میں ایک سورہ ایسی ہے کہ آپ پڑھ لو تو خدا کی حفاظت میں آ جاتے ہو، یہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی بتا دیا اسے۔ شیطان نے کہا اس کو بھی پتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جب تیسرے دن پہنچے تو سرکار نے پھر پوچھا کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ کہا حضور آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو اس لیے کہ اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں۔ فرمایا وہ بات صحیح کہی اس نے، ہے خود وہ جھوٹا لیکن وہ بات صحیح کہی ہے۔ تو کبھی بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ آج بات سمجھو، شیطان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، اسی لیے شیطان کے ایک نام باطل ہے، باطل جھوٹ، پکا جھوٹ، اس لیے اس کے چیلے چاپڑے بہت ہیں، سب کو جھوٹ سکھاتا رہتا ہے۔ کہا ہے تو خود وہ جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے اس نے، سچ کا۔ یہ آیت الکرسی ہے، یہ ہمارے حضور ہیں جو پہلے ہی آواز میں کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ۔ تو ابو لہب نے جب یہ کہا کہ تبا لک سائر الیوم یا محمد الہٰذا جمعتنا، آپ کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو، سمجھ میں کیا آپ نے اسی لیے مجھے جمع کیا تھا کہ خدا کی بات کریں؟ تو حضور ہیں، وہ تو رحمت بن کے آئے ہیں، حضور نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ نے جب دیکھا کہ میرے حبیب کو یہ کہہ رہا ہے برباد ہونے کو، ہلاک ہونے کو، تو وہ غضب میں آیا۔ پھر آیت اتری تبت یدا ابی لہب، اسی موقع پر برباد ہو جائے، برباد ہو جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، دیکھا تباہ ہو جائے، انہیں بیٹوں سمیت جائیے، دیکھو اسی پر وہ تب برباد ہو گیا۔ سیم وہی جواب، یعنی لوگ حملہ کرتے تھے حضور پر، جواب قدرت کی طرف سے آتا تھا۔ یہ ہمارے حضور ہیں، ٹھیک سے آپ پڑھو، ٹھیک سے آپ سنو، ٹھیک سے سمجھو، یہ گھر بیٹھے آپ کا کام نہیں چلے گا۔ یہ دین کی داستان کسی دیندار سے سنو۔ اب دینداروں کے لباس میں بہت بہروپیے گھوم رہے ہیں، تو کھا پو کے اتنے موٹے ہو گئے اٹھ نہیں پاتے، اور جاڑا عالم اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی موٹا عالم، یہاں موٹے کو جاڑے کہتے ہیں نا، تو آپ کی بولی بول دیتا ہوں کبھی کبھی، ان اللہ یبغض الہبر السمین، ایسی آواز میں ایسی خوش آوازی کے ساتھ پڑھیں گے سنائیں گے کہ آپ ماہ ہو جائیں گے کیا۔ لیکن ذرا ہوشیار رہنا، ابھی میں نے صرف شروع کیا ہے کیونکہ آج بارش کا دن ہے، لہٰذا اس کو شروع تک ہی رہنے دیجیے، آگے بڑھائیں گے، اسی پہ چھوڑتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔